الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید. اہلاً و سہلاً مرحبا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ربی زدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ جنگ فجار ہے۔ جنگ فجار آپ اپنے بک میں نکال لیں، چیپٹر اسکرین پہ بھی شیئر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جنگ فجار ہے، ٹھیک ہے۔ تو فجار کے جو معنی ہوتے ہیں عربک میں پھاڑنے کو کہتے ہیں، پھاڑنے یا توڑنے کو فجار کہتے ہیں۔ تو اس کی ڈیٹیل ہم لوگ پڑھیں گے، جنگ فجار کیوں اس کا نام پڑا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی تقریباً 20 سال کی ہو گئی، تو ذی القعدہ کے جو مہینہ میں عکاس کے جو بازار تھا، عکاس ایک مارکیٹ لگتی تھی، جیسے ہمارے یہاں بازار لگتی ہے، مارکیٹ لگتی نا، اس زمانے میں بھی عرب میں بازار لگتی تھی، اس کا نام عکاس تھا۔ تو عکاس کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی، جس میں ایک طرف قریش اور قینانہ کے قبائل یعنی گروپ تھے، اور دوسری طرف قیس غیلان کے جو قبائل تھے۔ دونوں میں گھمسان کاران پڑا، اور دونوں جو فریقین یعنی کہ اس کا مطلب دو گروپ ہو گئے، دونوں فریقین کے کئی آدمی جو ہے مارے گئے۔ لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں کے جو مقتولین ہیں وہ گنے جائیں گے، جدھر زیادہ ہوں گے تو ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لیں گے۔ اس کے بعد جنگ یہ ختم ہو گئی اور باہمی جو عداوت تھی اس کو مٹا دیا گیا، یعنی کہ جو باہمی دشمنی اور عداوت اور جو بغض ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے تھے اور اپنے چچا کو تیر تھمایا کرتے تھے، اور اس کا نام نا جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں نا حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی۔ تو حرمت والے جو مہینے ہیں وہ کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، ٹھیک ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ مہینے ہیں، یہ کیسے؟ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان جو مہینے ہیں اس میں عرب والے جو تھے کبھی بھی لڑائی جھگڑا وغیرہ نہیں کرتے تھے، ان کے یہاں بہت زیادہ یہ جو مہینے تھے کبھی بھی اس میں لڑائی جھگڑا جنگ جدال نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس میں کیا ہوا، یہ جنگ فجار لڑی گئی، تو اسی لیے اس کا نام بھی کیا ہے، انہوں نے فجار رکھا، اس کو جنگ فجار کا انہوں نے نام دیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عربوں میں نا گناہ اور اس کی کراہت کا شعور تھا، عقل تھی، سمجھ تھی۔ اس جنگ میں انہوں نے ماہ حرم کو پامال کیا تھا، اسی لیے انہوں نے اس کا نام کیا رکھا تھا؟ جنگ فجار رکھا تھا۔ فجار کے نام واقعات 4 بار پیش آئے، ٹھیک ہے۔ فجار نام کے جو یہ واقعات ہیں یہ 4 بار، یعنی کہ جنگ ہوئی 4 بار پیش آئے، اور ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا۔ جو اس کا یہاں پہ ذکر ہے وہ واقعہ یہاں پہ آخری کا تھا، اس سے پہلے بھی 3 واقعات ہلکے پھلکے جھگڑے وغیرہ ہوتی رہی ہیں۔ لڑائی میں صرف اسی چوتھے واقعے کا یہاں پہ پیش آئی۔ آگے دیکھیں، آگے جو ہیڈنگ ہے وہ حلف فضول ہے۔ حلف کہتے ہیں عربک میں قسم اٹھانے کو، کسی چیز کا کانٹریکٹ کرنے کو، ٹھیک ہے۔ حلف فضول اس جنگ کے بعد ہی ذی القعدہ کے مہینے میں 5 قریش قبائل کے درمیان ہوئی، اور یہ درمیان ایک ان کے جو بیچ میں تھا وہ ایک عہد جو نامہ تھا نا وہ طے پایا، جسے حلف فضول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حلف فضول کیا ہے، 5 قریشی قبائل کے بیچ ایک عہد نامہ جو مقرر ہوا جسے حلف فضول کہتے ہیں۔ اور کن کن قبائل کے بیچ یہ پیش آیا؟ وہ دراصل پہلا یہ تھا کہ بنو ہاشم، دوسرا بنو المطلب، تیسرا بنو اسد، اور چوتھا جو ہے بنو زہرہ، اور 5واں ہے بنو یتیم۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اسے سامان جو ہے اس سے خریدا، لیکن قیمت ادا نہ کی اس کی، تو اس نے بنو عبدالدار، بنو مخزوم، بنو جمع، بنو سہیم اور بنو ادوی سے فریاد کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چند اشعار بھی کہے، اپنی
جو مظلومیات کا وہ نقشہ اس نے کھینچا اور آواز بھی لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، چنانچہ مذکور جو قبائل ہیں ان کے افراد بنو یتیم کے سردار عبداللہ بن عبد جدعان کے گھر میں اکٹھا ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا، مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے خواہ مکہ کا رہنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو دراصل جن کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عبداللہ بن جدعان کا جو ذکر ہے، تو یہ عبداللہ بن جدعان تھے کون، ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کتاب میں نہیں ہے۔ عبداللہ بن جدعان اس نے جو ہے نا زندگی میں ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف فرما دینا، یہ ایسا برا شخص تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اعمال صالحہ اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ نا اس کی موت دراصل کفر پر ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کی جو ہے موت کفر پر ہوتی ہے، شرک پر ہوتی ہے، تو وہ اس پر ہمیشہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے، جہنم کی وعید ہے، ہمیشہ وہ جہنم پر رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن جدعان ایسا شخص تھا جس نے کبھی بھی قیامت کے دن پر یقین نہیں کیا اور نہ ہی اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ تو یہ جتنے لوگ تھے سب کے سب اس کے گھر میں اکٹھے ہوئے، آپس میں عہد و پیمان کیا، اور مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے خواہ مکہ کا رہنے والا ہی کیوں نہ ہو اور یا کہیں کا ہو، سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور عاص بن وائل کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ عاص بن وائل کون سا شخص تھا۔ عاص بن وائل دراصل اس کی سرکشی اور طغیان کا بڑا ہی چرچا ہے، یہ بہت ہی سرکش اور بہت ہی تکبر قسم کا شخص تھا۔ یہی وہ شخص ہے جو دعوت اسلام کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور جنگ کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی جو موت نے اس کو آ پکڑ لیا اور جہنم میں یہ رسید ہو گیا۔ یعنی وہ اسلام کے خلاف کفر کے ساتھ دینے کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے سامنے یہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، یہ ایسا برا شخص تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں شخص ہیں، دونوں ہی کافر تھے، کفر پر ہی ان کی موت ہوئی۔ تو عاص بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا گیا۔ اس عہد و پیمان میں آپ بھی چچاؤں کے ساتھ تشریف فرمائے تھے، اور شرف اور رسالت سے مشروف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کی اور سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کر لیتا۔ عملی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا اور پھر چچا کی کفالت میں انہوں نے پرورش پائی۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں تھا، لہٰذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے تو اپنے رضائی بھائی، یعنی جن کا دودھ پیا تھا نا، جن کی ماں کا دودھ پیا تھا، تو اس طرح سے رضائی بھائی بہن وہ ہو گئے ان کے ماں کے دودھ پینے کی وجہ سے۔ تو رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قرات کے اوس اہل مکہ کی بکریاں چراتے۔ قرات 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے ہو سکتی تھی۔ اور آئل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر نبی نے بکری چرائی ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکری نہ چرائی ہو، بکری اس نے ضرور چرائی ہے۔ پھر جب آپ جوان ہوئے اور غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایت میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ بہترین ساتھی تھے، نہ جہد بحث کرتے تھے اور نہ جھگڑتے تھے۔ آپ معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی طریقہ تھا، چنانچہ آپ کا لقب ہی کیا پڑ گیا؟ امین کا پڑ گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایمانت دار اور ایسے صداقت شخص تھے کہ امانت کی وجہ سے ان کو لوگ امین کہنے لگے. کہاں کے لوگ؟ مکہ کے لوگ. ٹھیک ہے. ابھی یہ دراصل جو ہے نا نبوت نہیں ملی ہے، نبوت سے پہلے کے یہ لقب ہے. لیکن ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، توحید کی بات کہی، آخرت کی یقین کے لیے دعوت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے برے القاب انہوں نے دیے. ہیڈنگ کھول لیجئے، پیج نمبر ہے 37. ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال کی تجارت. ٹھیک ہے. آپ کا یہی شورا سن کر خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی. وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی. یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھی نا، وہ مکہ کی بہت بڑی بزنس وومن تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے پیشکش کی اور پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھی اجرت دیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا. وہاں خرید فروخت کی خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت بھی ہوئی کہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرمائی. خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی. ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخودہ رہ گئی، یعنی کہ بہت زیادہ وہ ان سے اٹریکٹ ہو گئی. اور پھر میسرہ نے آپ کے شیرین شمائل، بلند اخلاق اور اس کے بارے میں بتایا. کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بھی بیان کیا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے. چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ہی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا. تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ لڑکی کی بھی طرف سے رشتہ بھیجا جا سکتا ہے. ہمارے کیا سوچ ہے کہ لڑکی اگر ہے شادی کے لائق تو بس لڑکے ہی والے رشتہ بھیجے، ہے نا. سیرت سے تو کچھ اور بات پتہ چلتی ہے کہ لڑکی والے بھی رشتہ لڑکے کی طرف بھیج سکتے ہیں. اور جو یہاں پہ الفاظ آیا ہے کہ اس کے بارے میں کہ دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا، دراصل اس کی ڈیٹیل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسندیدگی کا جب اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ان سے بعد میں نکاح کر لیا. لیکن یہاں پر جو الفاظ آیا کہ دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا جو واقعہ ہے، واقعہ دراصل یہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف فضول میں شرکت فرمائی. اور اس سے پہلے بھی حجر اسود والا جو نصب والا جو واقعہ ہے کہ مکہ میں نصب کروایا، تو قریش کے درمیان فیصلہ بھی انہوں نے بہت عدل اور انصاف سے کیا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے وہ صداقت اور امانت اور تمام طرح سے وہ مشہور ہو گئے تھے. مکہ میں اخلاق کریمانہ، کمالات داعیہ اور آداب عالیہ کی مالک ایک مالدار عورت تھی جن کا نام خدیجہ بنت خویلہ تھا، جن کے پاس کمالات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہرے پہنچ چکے تھے. انہوں نے اپنے مال سے تجارت کرنے کی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش بھی کی تاکہ تجارت میں یہ دخل اندازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کی کفالت سے بے نیاز بھی کر دے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا. تجارتی قافلہ لے کر شام کو جب وہ روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا میسرہ نامی غلام بھی شریک سفر ہوا. شام کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا سفر تھا، کیونکہ ابتدائی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر کیا تھا، جس کا تذکرہ ہم لوگ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں.
تو بحیرہ راہب مل گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ان کو واپس لے جاؤ، ان کو مت لے کے جاؤ کہیں، ہے نا۔ میسرہ جو ان کا غلام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جن علامتوں کا مشاہدہ اس نے کیا، ان میں سے اس نے یہ دیکھا کہ 2 فرشتوں کو اس نے دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوپہر کے وقت سورج کی دھوپ سے سایہ کر رہے ہیں، جسے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے جو کسی راہب کے گرجا کے پاس ہی تھا۔ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میسرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ میسرہ نے کہا یہ اہل حرم میں سے ایک قریشی ہے۔ تو راہب یعنی کہ جو پادری ہوتے کرسچنوں کے، راہب نے کہا کہ اس کو تو درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نبی نہیں بیٹھتا، یعنی کہ اس راہب نے کہا اس کو، یعنی میسرہ کو کہا جس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے نا، تو اس نے کہا کہ اس درخت کے جو نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا کرتا ہے۔ دراصل یہ نبوت کی علامت ہے جو ہر صاحب بصیرت اور ذی شعور کے لیے چمک رہی تھی۔ اور دراصل یہ جو راہب تھا یہ دراصل ایک عالم تھا، تو عالم کی ایک طرح سے یہ گواہی بھی تھی، اور یہی گواہی کافی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ درخت جو اور پتھروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا دراصل نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت میں سے ایک علامت تھی، ٹھیک ہے۔ تو بات ہم لوگ یہاں سبق پڑھ رہے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ان سے شادی کی جو ہے رشتہ بھیجا، خواہش کی، اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجوید پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا، بات طے ہو گئی، اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے دیا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد ایجاب قبول کے کلمات کیے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر جو مشہور قول کے مطابق ہے وہ 40 سال تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی جو عمر تھی 28 تھی، لیکن سب سے درست جو اقوال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو ایج تھی وہ 40 ایئرس تھی، یعنی 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو شادی ہے پہلے ہو چکی تھی، اور جو پہلے شادی ہوئی وہ کس سے ہوئی تھی؟ عتیق بن عائد مجوزی سے، اور مگر وہ اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو ابو حالیہ یتیمی سے ہوئی دوبارہ جب ان کی شادی ہوئی، اور اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، مگر پھر ابو حالیہ کی انتقال ہو گیا، یعنی کہ 2 ہسبینڈ ان کے تھے، یعنی کہ پہلا شادی ہوئی پھر ان کا انتقال ہو گیا ہسبینڈ کا، دوسری شادی ہوئی اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سردار ان قریش نے شادی کرنی چاہی ان سے، مگر خدیجہ رضی اللہ عنہ راضی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں کے لیے سب باعث رشک ٹھہر گئی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی عورت کا خاوند ختم ہو جاتا ہے نا، کسی پرانی اور گھٹیا سوچ ہوتی ہے، اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، بیوہ کو منحوس سمجھتے ہیں نا، صرف ہندوانہ کلچر ہمارے کیا رائج ہے، کہتے ہیں یہ اپشگن ہے، منحوس ہے، یہاں تک کہ اس کو شادی کی رسموں میں کسی کے شادی رسم ہوتی ہے اس میں بھی نہیں شامل کرتے، دور کر دیتے ہیں، اور وہ خود ہی بیچاری پریشان، دکھیاری، غم کی ماری وہ خود ہی نہیں جاتی ہیں ایسی جگہوں پہ، جشن کے موقعوں پہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگوں ایسے لوگ جو انہیں نحوست سمجھتے ہیں، اور پھر اگر کسی عورت کے 2 خاوند ختم ہو جائے تو پھر تو کہتے ہیں یہ تو بہت زیادہ منحوس و نحوست ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ تو ان کے 2 شوہر ختم ہو گئے تھے، اور پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی شادی سے بلند شوہر سے ان کی شادی کر دی نا۔ تو اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شادیاں، بہت لوگوں نے اس کے بارے میں بہت آرگیومنٹ کیے ہیں، اعتراضات کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی۔ آپ دیکھیں کہ ان کی جب جوانی کی عمر تھی، سب سے زیادہ ٹین ایج ہوتا ہے
جس میں انسان کے اندر بہت زیادہ خواہشات ہوتی ہے، بہت زیادہ زوجیت کی اور سب اٹریکشن ہوتا ہے عورتوں کی طرف، اس وقت انہوں نے کس سے شادی کی؟ 40 سال جو ہوتا ہے ایک طرح سے جو ہے بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے نا. عورتیں تو خاص کر کے بوڑھی ہو جاتی 40 سال میں. تو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی اور بیوہ عورت سے شادی کی، نہ کنواری تھی اور نہ ہی وہ جوان تھی، جبکہ بوڑھی اور جو ہے بیوہ تھی. اور جب تک کہ وہ زندہ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی ان کی زندگی میں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی. ان کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد بھی انہی سے ہوئی تھی. صرف ابراہیم اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے. ان کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ. کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں اس سے مختلف بتائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن ہی میں انتقال کر گئے. البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت کو پایا، اسلام لے آئے اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال بھی کر گئے. صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں. بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 35واں سال تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا تھا، جسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں وہ چٹک آ گئی، وہ پھٹ گیا تھا. یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے بھی پہلے بھی کمزور ہو چکی تھی. بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو پھوڑ دیا، یعنی کہ پھٹ گئی. وہ جب سیلاب آتا ہے تو نیو پھٹ جاتی ہے، کھل جاتی ہے نا. یہ دیواریں ایک بار کعبہ کے آگ لگنے کی وجہ سے بھی وہ کمزور ہو گئی تھی پہلے ہی سے. ٹھیک ہے. اب قریش مجبور ہو گئے تھے کہ اثر نو تعمیر کریں. اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے. چنانچہ جو طوائف کی اجرت ہے نا، اور سود کی دولت اور کسی کا ناحق جو مال انہوں نے نہ لیا، یعنی کہ حرام مال انہوں نے اس میں نہیں استعمال کیا. انہوں نے خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے. بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا. جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی مطلب کہ اس کی دیواریں گرانا شروع کر دی، کیونکہ ان کی نیت کیا تھی نا کہ اس کو وہ لوگ تعمیر کریں گے دوبارہ سے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بندوں کی نیتوں کو جانتے ہیں. تو نیت جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. اور ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک کی انہوں نے گرا دی، جو ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں اونچی کی تھی. اس کے بعد تعمیر شروع کی، اور تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا. اشراف اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے. تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا. چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جاتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے. اس کو حجر اور حتیم بھی کہتے ہیں. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو کعبے کے برابر میں ایک گول دائرہ جو بنا ہوا ہے، تو وہ جو گول دائرہ ہے باہر کی طرف، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس پہ گیٹ بھی لگا ہوا ہے. تو یہ دراصل کیا ہے؟ یہ کعبے کا ہی حصہ ہے، کعبے کا ہی پورشن ہے. جب یہ تعمیر ہوا تو پیسے کم پڑنے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اس حصے کو چھوڑ کے
پھر اتنی جگہ اٹھا لی جتنا آج ہمارے کیا دکھتا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اسکوائر شیپ میں۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی اور ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے، اس پر سخت جھگڑا اٹھنا شروع ہو گیا اور جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ قریب تھا کہ حرم میں خون یعنی کہ خون خرابہ بھی ہو جاتا، لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے یہ کہہ کر فیصلہ کیا کہ ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو پہلا شخص داخل ہوگا اس جھگڑے کا ہم اس کا نہ حکم مان لیں گے۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت دیکھی کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی یہی کہا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یعنی سولوشن یہ نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ لے اور اٹھائیے۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلند ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اتنا اونچا اس لیے رکھا تھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں، جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھی، یعنی جب انہوں نے دیواریں بلند کی تو 18 ہاتھ بلند کی۔ اور اندرونی سے جو کعبہ 2 لائنوں میں 6 ستون کھڑے ہوئے کیے گئے ہیں اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت لگائی گئی ہے، جبکہ پہلے ستون نہیں تھے، نہ ہی چھت تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ستون پلر ہمیں کبھی کبھی وائرل ہوتی ہے کعبہ کے اندر کی جو انسائڈ کی جو آڈیو یا مطلب آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو یا اس کی پکس یا فوٹو وغیرہ، تو یہ جو ہے مکہ والوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس کی تعمیر کی تب یہ بنائے گئے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سلیم اور عقل اور جوانی میں پختگی کا زمانہ ان کا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور نکھر کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے زیادہ بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت دار، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکم، زاہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر اور شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع سب میں ممتاز تھے، یعنی سب سے زیادہ ان سب میں افضل تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، یعنی کوئی برابر نہیں تھا۔ بھلائی کرنے میں، نیکی کرنے میں، لوگوں کے ساتھ احسن معاملہ کرنے میں۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی صلہ رحمی بھی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد کرتے تھے کہ مالدار وہ ہو جاتا تھا، روزگار سے لگ جاتے تھا، اور مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مصیبت کے ماروں کو ان کے مدد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور مہربانی کا خاص انتظام فرمایا تھا، اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور جرائم اور برائیوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نفرت بھی ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتوں کی جو عید پر حاضر ہوتے تھے اور نہ ہی شرک کرتے تھے، ٹھیک ہے، حاضر ہوتے تھے اور نہ شرک کرتے تھے، نہ ہی یہاں ان کی جب عید ہوتی تھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے تھے اور نہ وہ اس میں شریک کے میلوں میں جو شرک جو میلہ ہوتا تھا نہ ہی وہاں جاتے تھے۔ جو شرک کے میلے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو قبر ہے یا مزار ہے تو وہاں پہ میلے ٹھیلے لگتے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسے میلے ٹھیلوں میں نہیں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور بھی کبھی نہیں کھاتے، اور بتوں کو ہی جو ہے نہ ایسے بتوں کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے۔ لات، منات، عزا کی قسم تو سننا ہی گوارا نہیں فرماتے تھے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلس سے آپ انتہائی دور رہا کرتے تھے۔ ایسے کسی بھی جو مجلس ہوتی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی شرکت نہیں کرتے تھے۔
حالانکہ یہی مجلس جوانی کی تفریح گاہ اور دوستوں سے جو ہے جائے ملاقات کا وقت ہوتا ہے نا. یہاں تک کہ یہ جو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے ایک ٹیسٹ کے لیے، تو آپ لوگ نشان لگا لیں. یہیں تک کہ ہمارا ایک پہلا ٹیسٹ ہوگا وہ آئے گا اور وہ اوپن بک ہوگا، اور تقریباً آپ لوگوں کے 9 ٹیسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہمارا ایک چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. چلے اس کے آگے کا دیکھیں. نبوت اور دعوت. نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں. پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں نا، ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا. آپ قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہتے تھے، یعنی کہ غمگین رہتے تھے. رنجیدہ یعنی کہ غمگین، اداس رہتے تھے. ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیسے بچایا جائے. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور خواہش بڑھتی گئی، اور بالآخر آپ کو کشا کشا غار ہرا تک لے گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا جو ایک مہینہ دین ابراہیم کی جو ہے بچی کھچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے، اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ تشریف لاتے اور خانے کا کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ اختیار کرتے. 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے. عموماً اسی عمر میں نا پیغمبری ملتی ہے، پیغمبر کے لیے بعثت ملتی ہے، کیونکہ دراصل انبیاء اکرام اپنی عمر کے 40ویں سال مبعوث کیے گئے. جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں نا، تمام کے تمام عموماً جو انبیاء ہیں ان کو جو بعثت کے لیے سلیکشن ہوا، وہ جب چنے گئے تو سب کی عمر 40 سال ہوتی تھی، کیونکہ 40 سال میں انسان بہت میچورڈ ہو جاتا ہے، اسے بہت زیادہ پختگی اور سب سمجھ بوجھ آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 40 سال ہو گئی، اور ان کو یہی سن کمال ہے، اور عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں. تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنے شروع ہو گئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک خواب دکھے، اور جیسا دیکھتے بھی ہیں ویسا پیش بھی آ جاتا تھا. پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعث سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا ہے. مطلب وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی نہیں ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلام کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے جب 40ویں سال کو پہنچے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام جب ان کو ضرورت کے لیے جب کہیں جانا ہوتا تو کسی درخت یا پتھر کے پاس سے گزرتے. ان کا گزر اگر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلام بھیجتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد دائیں بائیں جب دیکھتے تھے تو مگر کوئی بھی ان کو نظر نہیں آتا تھا سوائے درخت اور پتھر کے علاوہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درخت اور پتھر سلام کہہ رہے ہوتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ درخت پتھروں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے شعور و سمجھ رکھی ہے. نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول. پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر 41واں سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی اور نبوت سے نوازا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوتا، اور آپ کو جو خواب دکھتے وہ سفید صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ جو خواب ہوتے ہیں وہ دراصل کیا ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک حدیث ملتی ہے جس کو ہم لوگ لے لیتے ہیں
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں پر رحمت کا ارادہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ نیند میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھا کرتے تھے وہ بالکل صبح کی طرح روشن اور نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو گئی، بلکہ تنہا وہ رہنے لگے، زیادہ کوئی چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل حرا میں اپنی پسندیدہ جگہ یعنی کہ خلوت اختیار کر لی۔ اور جو خواب کے بارے میں جو ذکر ہے نا، تو سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ نزول وحی کا جو زمانہ دراصل 23 سال کا ہے، جس میں سے 6 مہینے خواب کے ہیں۔ تو جو نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کے جو خواب ہوتے ہیں وہ دراصل سچے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا چلے گئے اور انہوں نے تنہائی اختیار کی اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے تھے، اور کافی وقت کے بعد وہ آتے تھے۔ اور جو یہ غار حرا ہے دراصل مکہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے غار حرا، ٹھیک ہے۔ تو غار کہتے ہیں غفا کو۔ بڑے بڑے پہاڑوں میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے ہول بنے ہوتے ہیں، کہیں بڑے ہول بنے ہوتے ہیں جو باہر سے تو چھوٹے دکھتے لیکن اندر سے بڑے ہوتے ہیں۔ تو غار حرا نام کی ایک غفا ہے، اس کو کہتے ہیں حرا، غار حرا۔ اور حرا ایک پہاڑ کا نام ہے، غار غفا اور حرا ایک پہاڑ کا نام ہے، اسی لیے اس کا نام غار حرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جا کے تنہائی اختیار کی اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت وہاں کرتے رہے مسلسل۔ اور اس عرصے کے میں جو ہے نا وہ وہاں پہ جو گزارنے کے لیے اپنا تھوڑا سا توشہ بھی لے جاتے تھے۔ توشہ یعنی کہ کھانے پینے کا ضرورت کا سامان بھی وہ وہاں لے کے جاتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آ جاتے تھے اور اس جیسی نا مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے نہیں پڑھنا آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس نے زور سے دبوچا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں ٹوٹ جاؤں گا، مجھے بالکل چورا کر ڈالا، پھر چھوڑ دیا۔ مطلب جبریل امین آئے تھے اور ان کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا تھا، اور اس طرح سے جبریل امین نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو انہوں نے کہا پھر پڑھو۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں آتا۔ پھر جبریل امین نے کہا پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا کہ پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھتا ہوں نہیں۔ اس نے تیسری بار یہی کرا، مطلب 3 بار ایسے ہی ہوتا رہا۔ پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق کی یہ جو ہے 5 آیتوں کا نزول ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی تھی۔ اس کی میننگ کیا ہے؟ پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پڑھ تیرے رب کا بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اور آپ دیکھیں سب سے پہلی جو وحی وہ نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرا تھی، یعنی پڑھنے کو کہا گیا، جبکہ امت مسلمہ اس نے پڑھائی لکھائی چھوڑ دی ہے نا، ایجوکیشن ہی چھوڑ دی، چاہے دینی ایجوکیشن ہو چاہے دنیاوی ایجوکیشن ہو، دونوں ہی جگہ آج امت مسلمہ کے جو نوجوان ہیں وہ بالکل پیچھے ہیں، بالکل پڑھائی ان کے اندر پڑھائی کا کوئی نہیں رہ گیا کہ پڑھتے وہ آگے بڑھتے۔ اور جبکہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی جو وحی نازل ہوئی اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ پڑھو۔ ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، جسے عربی میں کہتے ہیں زملونی زملونی، یعنی مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقع سن کر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈھارس بناتے ہوئے کہا اللہ کی قسم
ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصیبتوں میں لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوافل کے پاس لے کر گئیں، اور دور جاہلیت میں نا وہ جو عیسائی بن گئے تھے۔ ورقہ بن نوافل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی تھے جو دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، اور وہ عبرانی لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ عبرانی میں توفیق الہی کے مطابق انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے ہو گئے اور نابینا بھی ہو گئے تھے، یعنی کہ ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کو کیا ہوا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا نا وہ بیان فرما دیا۔ یعنی اس طرح سے فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھو پڑھو، اس طرح سے یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو ورقہ نے کہا، یعنی ورقہ بن نوافل نے کہا، یہ تو وہی ناموس، وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم نکالے گی آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں ہوا، کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی لوگوں نے نہ کی ہو، اور اگر میں نے تمہارا وہ دن یعنی کہ جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی نا پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلدی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی، وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آج ہمارا الحمدللہ سبق مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔